اور تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 200 قسمیں ایسی ہیں مچھر کی جس میں صرف مادہ ہی خون پیتی ہے، یعنی مادہ کا کام زیادہ، کاٹتی زیادہ وہ ہے. تو بہرحال مچھر کو پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک مثال ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہے پیدا کرے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی بڑے سے بڑا کام لے لے. یعنی آپ دیکھیے کہ مچھر جو ہے وہ کس کی موت کا سبب بنا تھا؟ جی ہاں، نمرود کی موت کا سبب بنا تھا. بڑے بڑے جانوروں کو کاٹ لیتا ہے اور کسی کو بھی نہیں چھوڑتا اور انہیں ہلاک کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس میں سے کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. تو یہ ساری دنیا کیا ہے؟ مچھر کا پر بھی نہیں ہے جس کے پیچھے ہم اتنا بھاگتے ہیں اور جس کو اکٹھا کرنے میں ہم دن رات لگائے ہوئے ہیں اور جس کی محبت میں ہم بری طرح گرفتار ہیں اور جس سے چھٹکارا پانا اور جس سے باہر نکلنا اور جس سے فرصت پانا کہ ہم اپنی آخرت کے لیے سوچیں کتنا مشکل کر لیا ہم نے. اور وہ ہے کہ اتنی مچھر کے پر کے برابر. مچھر کا پر نتھنگ، کوئی ورتھ نہیں اس کی، کوئی ویلیو نہیں. اب جو چیز ہماری نظروں میں کچھ نہیں، جس کو ہم معمولی سا کیڑا سمجھتے ہیں، لیکن حشرات الارض یعنی انسیکٹس میں سے بہت زیادہ خطرناک جاندار ہے. اس انسیکٹ کی وجہ سے ہر سال لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں اور سب سے زیادہ انسان جس جاندار کی وجہ سے مرتے ہیں وہ سانپ وغیرہ نہیں ہے، وہ شیر نہیں ہے، وہ کوئی ہاتھی نہیں ہے، وہ مچھر ہے. اس کو ڈیڈلیسٹ اینیمل کہا جاتا ہے، زمین کا سب سے زیادہ مارنے والا. کہتے ہیں کہ سکندر اعظم کی موت کا سبب بھی مچھر ہی بنا تھا، نمرود کی موت بھی مچھر سے ہوئی اور عبرتناک موت ہوئی. مچھر کی تقریباً 3500 اسپیشیز ہیں، یعنی اتنی قسمیں ہیں، اور ان میں سے صرف 200 اقسام ایسی ہیں جن کی صرف مادہ مچھر ہی خون پینے کے لیے کاٹتی ہے. اور یہ ہر قسم کے جانور کو کاٹتے ہیں، سانپ، مینڈک، پرندے، گھوڑے، گائے، انسان، یعنی کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، ہر ایک کو کاٹ لیتے ہیں. اب وہ کتنے بڑے بڑے جانور ہیں لیکن وہ بےچارے اپنا دفاع مچھر سے نہیں کر سکتے. جبکہ جو نر مچھر ہوتا ہے وہ پھولوں پودوں وغیرہ سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے. مادہ مچھر جو ہوتی ہے اس کو انڈے وغیرہ دینے ہوتے ہیں، پروٹین چاہیے تو وہ خون پیتی ہے. مچھر کہتے ہیں انسان سے بھی قدیم ترین مخلوق ہے، یعنی انسان بعد میں پیدا ہوا، مچھر پہلے پیدا ہوئے تھے. ایک اندازے کے مطابق زمین پر یہ 1 کروڑ سال سے بھی زیادہ رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ نظریہ ارتقاء جو ہے یعنی ایوولوشن تھیوری جو ہے اس میں اس کی وجہ سے ایک مشکل پیدا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اتنے ملینز آف ایئرس میں بھی جو مچھر کے فاسلز ملے ہیں وہ اتنے ہی ہیں جتنے اب ہیں، اس کی ایوولوشن نہیں ہوئی. بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ مچھر 2 ارب سال پہلے بھی موجود تھا زمین پر. اللہ عالم، حقیقت اللہ کو پتا ہے. مچھر کی عام طور پر عمر 5 سے 6 ماہ ہوتی ہے. اس کے 3 دل ہوتے ہیں، ایک دل سینے میں اور 2 پروں کے ساتھ ہے، اور 2 دماغ ہوتے ہیں. اس کے 2 آنکھیں ہوتی ہیں لیکن ہر آنکھ میں تقریباً 1000 لینزز ہوتے ہیں جو انڈیپینڈنٹلی ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں. مچھر اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے. اس کے منہ میں 48 دانت ہوتے ہیں. اڑان اس کی 1 سیکنڈ میں 1000 مرتبہ اپنا پر ہلا سکتا ہے، اور اس کے باوجود 1 گھنٹے میں صرف 1 سے 1.5 میل کا فاصلہ ہی طے کر سکتا ہے. مادہ مچھر ایک وقت میں 200 انڈے دیتی ہے. اور مچھروں میں سب سے زیادہ خاص بات ان کے خون چوسنے کا طریقہ ہے. اس کے منہ میں 6 سوئیاں ہوتی ہیں، 6 نیڈل، اور ہر ایک اپنا کام کرتی ہے، اور اس سے صرف مطلوبہ خون پیتے ہیں، گندا وندہ سارے خون نہیں پیتے. اور جب وہ خون پینے لگتا ہے سب سے پہلے لعاب دہن سے اپنا وہ جگہ سن کرتا ہے تاکہ کاٹتے ہوئے کسی کو پتہ نہ چلے. جب وہ پی چکتا ہے تو پھر ہمیں خارش شروع ہوتی ہے. 6 کی 6 سوئیاں اندر ڈالتا ہے، 4 سے تو وہ خون نکالتا ہے، اور 2 جو ہے وہ ایک نیڈل سی بن کے اسے وہ سک کر لیتا ہے، نلکی سی بن جاتی. اور اس کا لعاب جو ہے پھر وہ پین کلر کا کام بھی دیتا ہے جس سے کاٹتے وقت درد محسوس نہیں ہوتا. یعنی یہ ایک ایسا ڈیوائس ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان نے نیورل امپلانٹیشن ڈیوائس جو ہے وہ بنایا ہے. اور اس کی خاص حرارتی حس ہوتی ہے، محسوس کر لیتا ہے. اگر کوئی نظر نہ بھی آئے تو جانداروں کی ایک حرارت ہوتی ہے، اس سے بھی وہ سینس کر لیتا ہے کہ یہاں کوئی میرا شکار موجود ہے. اور سونگنے کی حس بھی بڑی تیز ہے، صرف سونگ کے وہ دیکھ لیتا ہے کہ کون سا خون پینا ہے، کس کا پینا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو مچھر بہت کاٹتے ہیں اور سب لوگوں کو نہیں کاٹتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کڑوا میٹھا خون ہم نے اپنی زبان میں بنایا ہوا ہے، اللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن
خون وہ پیتا ہے اور بعض اوقات اس کے اندر جو وائرس ہوتا ہے وہ بھی پی لیتا ہے. اسی لیے مچھر جب ایک بندے کو کاٹ کے اس کا وائرس لے کے دوسرے کو جا کے کاٹتا ہے تو وہ نیڈل اسٹرلائز نہیں کرتا وہ دوسرے کے اندر ٹرانسفر کر دیتا ہے. تو اس طرح مچھر سے بیماریاں بھی پھیل جاتی ہیں اور بہت سی تکلیف کا باعث بنتی ہیں. ہر سال لگ بھگ 700 ملین افراد مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں، جن میں سے 1 ملین کی اموات واقع ہو جاتی ہیں. یہ ایک اندازہ ہے. اور زیادہ تر جو بیماریاں پھیلتی ہیں وہ ملیریا، ڈینگی، اور ڈینگی آپ کو پتا ہے کتنا تکلیف ہے، جو صاف پانی پہ آتا ہے وہ مچھر. ابھی ریسنٹلی ہماری ایک ساتھی کو ڈینگی ہوا، وہ بتا رہی ہے کہ 72 آورز ہڈیوں میں اتنی شدید پین کہ جو کسی پین کلر سے ٹھیک نہیں ہو رہی، کسی انجیکشن سے ٹھیک نہیں ہو رہی، کسی چیز سے آرام نہیں، ایسا لگتا ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. یعنی اتنی شدید درد. اور یہ کیا ہے، ایک مچھر کے کاٹنے سے اتنا زہر پورے جسم میں پھیلا ہے کہ اتنی شدید تکلیف، اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے. اسی طرح پیلا بخار اور کئی اور قسم کی یلو فیور جس کو کہتے ہیں. تو بہرحال یہ سب چیزیں اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کے اندر ہیں جس کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کیونکہ اس کو پتا ہے. ابھی تو یہ وہ چیزیں ہیں نا جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس سے زیادہ وہ کیا کرتا ہے یہ تو ہم نے سارے اس کے نقصان گنوا دیے نا، لیکن اللہ کے اذن سے وہ کیا کیا اور فائدے کے کام کرتا ہے اللہ عالم.